ہوئے گا پھر یہ ہوئے گا. بزرگ جس طرح پیشن گوئیاں فرمانے نا آنے والے وقت کی اطلاع دیتی ہے آپ نے کہ وہ پشتو وچ سی. وہ پروفیسر صاحب نے نا ترجمہ یونیورسٹی پشاور کے پشتو کے پروفیسر سن. انہوں نے وصیت نامہ لیا. پرانے سارے بزرگ پشتو بولتے سی. ہوں آ کے 2-3 پیڑھیاں پنجابی شروع پہلے سارے بزرگ پشتو بولتے سن, فارسی عربی زبان. تو وہ انہوں نے لیا بھی میں ترجمہ ادا کر دینا. تو وہ پروفیسر صاحب جدو بابا جی سرکار کے دربار سے آتے سن نا, تو کوئی بندہ زور دی دروازہ, بڑے اللہ والے سن پروفیسر صاحب, جب کوئی بندہ زور دی دروازہ بند کرتا سی تو انہوں ناراض ہوتے کہتے سی منو نظر آ رہا بھی جب تو زور دی دروازہ بند کرنا انہوں کی طبیعت کے ناگوار. اس کو ٹیپ نہیں لگائی تھی, یہ بھی صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے. چہرے والی سائڈ سے نہیں, بزرگوں نے قدموں والی سائڈ سے دعا کری تھی, قبر تو فاصلے سے کھڑے ہو کے کری تھی. اے سارے اولیاء اللہ مدفون نے خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ اسی خواجہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ جو رات چاہ, لیکن جو سب کے فضائل نے اسے سارے تسلیم کر لیں. اے پیر سید بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہے, یہ سارے یعنی کہ خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب زادے نے, اور پیر فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جڑے اپنے دور کے سب تو بڑے خطیب سن, جتنے جمعہ پڑھا دیں سن 2-2 مہینے کے مولوی ہوتے تقریر نہیں کر سکتا, کھبدی نہیں سی. تو یہاں کی چارپائی کے تھلے انہوں نے پیر فیض الحسن صاحب کے دادا جی پیر چندن شاہ صاحب نوری لٹا دیں سن بچپن. پیر سید بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تھوک مبارک صاحب زیادہ فیض الحسن نے منہ چ پایا. یہاں کی فوٹو ویکو کمال کا حسن تے جلال ہے. جو آپ نے تھوک مبارک صاحب زیادہ فیض الحسن صاحب نے منہ چ پایا تو آپ نے فرمایا سی بچپن کے انہوں نے, تو آپ نے فرمایا جتنے مینڈا ہے پتر بولے گا اتنے پھر کوئی ہور نہیں بول سکتا. وہ پیر سید بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے. تو سارے جڑے دادی جان نے وہ جتنے آپ کا ادھر ہے نا مزار شریف اتنے وہ آپ کے کول ہی زیادہ رہتے سن. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے دادی جان کو قرآن پاک پڑھایا. تو جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے ایک ماجری دیتی ہے اپنے بڑے صاحب نے دسیا. تو پیر سید بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا تہجد کا وضو سن وہ میرے دادی جان کراتے سی, امی جان ابو جی کی والدہ. تو یہ جو کچھ بھی ساڈا عروج ہے ترقی یہاں کی دعا نال. ایک دن یہاں نے تہجد کے ٹائم بالکل تھی ویکیا سارے حالات, تو یہاں نے تہجد کے ٹائم پوچھا سی میرے دادی جان کا نام لے کے, انہوں کا نام موسن بی بی سی. موسن بی بی تو منگ اج کی منگنی؟ انہیں عرض کی بھی جو تاری مرضی عطا فرما دو, میں نہیں کچھ منگنا. یہاں پھر فرمایا سی جا دین بھی بن گئی تیرا دنیا بھی بن گئی. جو سارا سلسلہ آپ کی دعا دا. چورا شریف کے لائٹ کسی درخواست کے بالکل نہیں آئی, کوئی ایسا بتی واسطے درخواست نہیں دی, کوئی بتی نہیں سی ہے. پیر غلام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ عمرے تے کثرت کے نال جانتے ہوتے سب بہت زیادہ, یعنی جدو دل کرنا باہر پروگرام کے اتنے مدینہ پاک چلے گئے. اور جڑی چیز چورا شریف چاہیے ہوتی سی آپ سرکار کے روزہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے اتنے عرض کرتے سی یا رسول اللہ چیز چاہیے, یا رسول اللہ چیز چاہیے, یا رسول اللہ چاہیے. کوئی درخواست کسی نے نہیں دیتی. سارے آخر چورا شریف بجلی آنی چاہیے, یہ عمرے سے چلے گئے نا اتنے سامنے جا کے عرض کی یا رسول اللہ لائٹ آنی چاہیے اور بتی آنی چاہیے چورا شریف. یہاں کے واپس آنے سے پہلے تاراں بھی بیچ گیا بتی بھی آ اس طرح کوئی بھی چورا شریف کے جڑے کام نے نا سرکاری جمہوری وہ سرکاری نہیں سی ہوتے, سرکار والے غلام نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کے سرکار کی بارگاہ ڈائریکٹ کرتے سر. مجھے بڑے حضرت صاحب نے دسیا یعنی کہ میرے نانا جی بھی لگتے ہیں ایک رشتے والوں, میرے نانا جی بھی لگتے ہیں. پیر غلام نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے نانا جی بھی لگتے ہیں. پیر محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے والد پیچھے انہوں کا حسن و جمال اتنا سی بندہ ٹک ٹکی بن کے انہوں وال دیکھ نہیں سی سکتا. سبز رنگ بھی آپ دستار بندے ہوتے سن, اور آپ کے بارے میں مشہور ہے آپ کے مولوی صاحب کے اولاد سن. تو آپ ہر سال انہوں وال محفل کرن جاندے سی. کہ مولوی صاحب نے آخیا مجھے لوگ تانے مارتے ہیں کہ جڑا ہے نا تیرا پتر کوئی نہیں ہے. پیر محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تقریر واسطے. تقریر آپ کی زبان تھوڑی جی لکنا سی, آپ تھوڑا تھوڑا ٹھہر کے بولتے سن. تو آپ نے فرمایا آئندہ میرے آن تو پہلے جی تیرے گھر میں پتر نہ ہویا تو میں چورا شریف کا پیر نہیں ہے. پھر آپ آئندہ سال مولوی صاحب کا بیٹا ہو گیا. دوسرے سال پھر بغیر گئے آپ تقریر تو پہلے کھڑے, آپ نے فرمایا پھر آئندہ سال کہ میرے آن تو پہلے تیرے گھر میں پتر نہ آیا تو میں چورا شریف کا پیر نہیں ہے. دوسرے سال دوسرا پتر ہے, تیسرے سال تیسرا, پھر آپ نے چوتھے سال چوتھا, پنجویں سال پھر آپ کھڑے ہوئے. پنجویں یا چھویں سال جب آپ کھڑے ہوئے نا آئندہ سال ایسا ہی فرمایا مولوی صاحب آپ نے قدمہ ہی ڈیگ کے کہنے محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان سی
ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਚਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹਫਜ਼ ਨੇ ਬਚਪਨ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਦ ਕਰਾਮਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਆਪਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਕੱਦ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਤੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। یعنی سارا یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے جتوں ہزارہا اولیاء اللہ نے فیض حاصل کیا، اللہ کے ولی سارے اتنے موجود نے، ساری گفتگو سن بھی رہے ہیں، سارے دوست آداب کا خیال کر کے چلو خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب مینوں ابو جی نے دسیا سی بھی امی جان دستے ہوتے سن بھی میں جدوں پیر صاحب بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کول بہندی سا نا، اتنے یعنی کہ آپ وظائف فرمانے سی، اتنی پڑھائی کرتے سن کہ انج جائے نماز سے بیٹھے ہوتے سن تے جنات مرغے بطخاں مختلف پرندیاں کی صورت میں آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے، پرندے آ کے بیٹھ جاتے سی، جانور آ کے بیٹھے، کسی کی ضرورت نہیں سی ہوتی جوتا کا آپ پڑھ رہے کوئی ہلدا نہیں سی، پرندے نہیں سی ہلتے، مرغیاں بطخاں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے، غیر مخلوق کی اس صورت میں آ کے پیر صاحب بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ ساڈے بزرگ ہے پیر غلام نقشبند صاحب رحمۃ اللہ، پیر محمد شفیع صاحب کی تسی فوٹو ویکھو، میں کہنا ایسا حسین چہرہ تسی نہیں ویکھیا۔ اے پیر معصوم بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا اتنے نظارے ساڈے بڑے مشہور مقرر ہوئے نے جدوں پاکستان دی تحریک چلی سی تے قائد اعظم کی تقریر تو پہلے علامہ ہزاروی دی تقریر ہوئی سی، وہ اتنے آئے سن، پیر مہر علی شاہ صاحب دے مرید سن تے پیر معصوم بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نال انہاں دا بڑا پیار سی، کہندے سی اگر کسی کافر نوں بھی اے چورا شریف والے پیر دا چہرہ وکھاؤ کافر بھی کلمہ بادشاہ صاحب نے فوٹو آپ کی ہے، اتنا چہرہ اور نورانی چہرہ، علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید سے فرما دی اگر کافر نوں بھی کلمہ پڑھانا ہے نا تو میرے معصوم بادشاہ کا چہرہ وکھا دو کافر کلمہ پڑھے۔ اس طرح دے چہرے، اس طرح دے چہرے، اس طرح دے نورانی ہستیاں اس جگہ تے جلوہ کرنے پیر عجائب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جدوں بڑے سارے یہاں کے بغیر ٹیلی فون تو یہاں سارے دے آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں، اگر کوئی ادھر فوت ہو جاتا سی نا بزرگوں کو اتنے پتہ چل جاتا سی، وہ بچے کہتے جا میرے بھائی کا حال پتہ کر، مینوں رات کو کال آئی وہ صحت نہیں تھی، کال دوسری نہیں سی آتی، فون تو ہوتا ہی نہیں سی، بجلی نہیں سی ہوتی، کال وہ روحانی کال کہتی میرے رات کی نا ٹلی وجی ہے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے یا انہوں کچھ ہو گیا، تو واقعی انہوں نے جب بیٹے جاتے سن نا پھر یا وصال ہو چکا ہوتا سی یا انہوں کی طبیعت نہیں ہوتی سی، اس طرح کا روحانی کنیکشن سی۔ ایتھے نواز شریف جدوں نسی وزیر اعظم بنیا، ممتاز دولتانہ تے جننے ہیں ایتھے سارے ایتھے کلی ہوندی سی، وہ آندے ہوندے سن، نواز شریف ایتھے آندا ہوندا سی، پیر عجائب علی شاہ صاحب تے جو آپ انہاں ہاتھ نہیں سی ملاندے پیچھے آ کے اتنے بیٹھدا سی تے اتنے آ کے بیٹھدے تے کہندا سی میرے واسطے دعا کرو دعا کرو۔ تے جدوں جس سال وہ الیکشن ہریا بینظیر جیتی ہے نا تو اس سال وہ اتنے نہیں آیا، یہ مشہور ہے اتنے کی گل ہے، اتنے نہیں آیا۔ نواز شریف اتنے پہلے جدوں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنیا تو اتنے آیا ہے، تو اس تو بعد جدوں دوسری دفعہ بینظیر جیتی ہے نا ادوں چلا گیا صوفی برکت علی کو فیصل آباد دارالاحسان، تو انہیں اتنے آ کے آخیا پیر عجائب علی شاہ صاحب تسی دعا کرو یا نہ کرو، میرے لیے صوفی برکت علی نے چلا کیتا ہے تو میں وزیر اعظم بن جانا ہے۔ آپ دلائل الخراج شریف پڑھ رہے سن، آپ نے انج صفحہ پلٹ دیتا، انج نا صفحہ پلٹ کے آپ نے آیا تو برکت علی نو کیا ہے سیدھا چلا کرے پٹھا کرے میں تیرا ورقہ کھول دیتا تو وزیر اعظم اس سال وہ نہیں بنے۔ قائد اعظم نے آپ وال پیغام بھیجا سی پیر معصوم بادشاہ صاحب نے تسی آتے مسلم لیگ کا ٹکٹ میں دینا تے تسی آتے پاکستان واسطے تسی آتے آپ نے کہا میں نہیں کھڑا ہونا، اسی سیاست چ نہیں آنا، میں بواں گا چٹائی تے تو جنوں کھڑا کر جتا میں دے۔ اتنی عظیم ہستیاں یہ ساری ہسٹری ہے چورا شریف کی، اہمیت نہیں دنیا اسلام کر اولیاء اللہ کے ساتھ دے جدوں چورا شریف کا ذکر ہے، دنیا عظیم ہستیاں اس جگہ تے جلوہ کر اتنے بزرگ آ کے اپنی داڑیاں کے نال صفائیاں کرتے رہے ہیں، مزارات اتنے بھی اچھی اسی تو اتنے آ نہیں بے تڑک تھی آ رہے ہو کوئی سیدھا کوئی پٹھا انج نہیں، وہ بزرگ ساہ نہیں سی اتنی اچھی لے کوئی اچھی نہیں تھی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علی آلو مہار شریف والے، گمبول شریف والے، جن نے توڑ تک گدیاں سجے کبھی سب میں وہ پیچھے آیا، میں ایک ہوٹل سے کھانا کھان نہیں رکیا کیونکہ چورا شریف کے مرید سی، تو انہوں جانتے بڑی اچھی طرح تم جاؤ نا حاجی گجر خان کے قریب نہیں تو اتنے نا تاج ہوٹل تے مدینہ ہوٹل دو ہوٹل انہوں جانتے ہیں اتنے میں روکیا، وہ کہتے ہیں کہ چورا شریف کے خلیفہ صاحب کا جب ایک جنازہ ہوا سی اس پورے علاقے میں مشہور کرامت ہے، انہوں نے پورے جنازے ابا بلا سایہ کی
جتنے آستانے سب چورا شریف تو بڑی عظیم ہستیاں اس زمین دے وچ جڑا نا جلوہ فرما نے آرام فرما نے مدفون نے انہاں دے مدفن نے ایسے طور پہ خاص جنہاں تے خاص اللہ تعالیٰ دی عنایات سن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ پاک سی. اور میں سنیا سی پیر محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اتنی موٹی تصویر سی آپ جو وظائف فرماتے سن اتنا پڑھتے سن بھی آپ کشمیر کے علاقے سے برف باری ہوئی تھی آپ سارے برف سے ٹکے گئے لیکن آپ نے اپنا عمل نہیں چھڈیا بعد میں برف کھول کے پھر آپ کو تھلو کڈیا. یعنی وہ چہرے کہ جنہوں نے دیکھ کے واقعی اور کوئی مبالغہ نہیں وہ چہرے اتنے جلوہ فرما لے آرام فرما لے واقعی کسی ہندو سکھ عیسائی انگریز نو صرف چہرہ وکھا دو نا تو چہرہ ویکھ کے کلمہ ایڈے نورانی چہرے اتنی عظیم ہستیاں اسی تے جانتے نہیں اسی تے قدر ہی نہیں کر سکے اسی تے قدمہ مٹی دے ذرے بھی نہیں وہ ہے. میں کہنا جو ہستیاں اتنے جلوہ فرمانے اسی تو انہوں نے قدمہ کی خاک کے برابر بھی نہیں. میں من نانم کے من دانم میں اپنے آپ کی بھی گل کر رہا اسی تو انہوں نے قدمہ جوڑیاں کے نال جڑے مٹی دے ذرے نا اسی تو برابر بھی نہیں ہے. وہ ہستیاں اتنے جلوہ فرمانے آرام فرمانے اسی خود انہوں نے جڑے قدمہ کی خاک ہے جڑے اتنے ذرے پہ اسی تے انہوں نے برابر بھی نہیں ہے. اتنی عظیم ہستیاں اس جگہ دے جلوہ اتنی عظیم ہستیاں. خواجہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ عرب دے وچ گئے سن تے آپ نے ادو سنی امام سن ادو نجدی عالم کے شہر سے عربی وچ کیونکہ آپ عربی تے فارسی وچ آپ نے فارسی دی کتابیں میرے کوئی بھی ہے عربی تے فارسی وچ آپ خطاب فرماتے سی اتنے آپ نے عربیاں وچ آپ نے عرب دے وچ عربی وچ تقریر کی خواجہ دین محمد تو امام بھی اتنے آگے انہاں پھر آپ کو اپنے تحائف دیتے مسجد نبوی وچ آپ کا خطاب عربی چ ہویا بیت اللہ وچ عربی وچ خطاب سبحان اللہ یعنی امام ادھر اتنے حرمین دے امام سن اتنے اکٹھے ہو گئے سن. ایک ابو جی نے پھر منو شریفانہ واقعہ بھی سنایا بڑے سامنے تو بڑے ابو جی کہنے پیر جماعت علی شاہ صاحب جو زیادہ آتے ہیں خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ لاندے سے وہ بھی بڑے اللہ کے ولی سے انہاں دی عنایت دے نال خواجہ فقیر اتنے گھٹ مک دے سکتے ایک دن خواجہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جماعت علی ادھر بھی حاضری دیا کر نہیں تو میں تیرے سارے راز فاش کر عظیم ہستیاں. علامہ عبد الغفور زاربی بڑا نام ہویا جی وہ پیر میرے شاہ صاحب کے مرید سن تے کتے بندہ جھجکدا نہیں سی بڑا بولن والا آدمی سی. وہ کہندا ہے جدوں میں چورا شریف آنا نا تے پہلے مائک تے کھلو کے میں اپنے حواس برقرار کرنا بھی میں کتنے بولنا میں حواس میں میری جرت نہیں ہوندی بس اس جگہ تے پھر میں حواس برقرار کر کے پھر میں بولنا. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب 17 زمانہ تو حضور رکھتے سن. نورانی صاحب نے تے نیازی صاحب نے ابو جی نے بلایا ابو جی نے تو بلایا سی پھر نورانی صاحب کہندے نے میں اج تک کسی مزار دا بوسہ نہیں لیا. ابو جی بڑے بھی اس چیز کے گواہ چھوٹے بھی سارے سارے پرانے سنگی بھی اس چیز کے گواہ نے. نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے والد شاہ عبد العلیم رحمۃ اللہ علیہ نے 50,000 غیر مسلمان کیتا ہے. امریکہ برطانیہ میں انہوں دی عربی انگلش کے تقریراں موجود ہے میرے کو انہوں دی انگریزی کی تقریر امریکہ کے موجود ہے. تو مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تو کہتے میں اج تک کسی مزار کو بوسہ نہیں دیتا لیکن جب میں بابا جی سرکار کے مزار کیا پتہ نہیں کہڑی طاقت سی جنہیں مجھے جھکا دیتا طاقت سی جنہیں مجھے جھکا دیتا ہے میں اس مزار کا بوسہ لیا. مولانا نورانی شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ آئے جب خودکش حملے والے آئے تھے اتوں اے پٹھان ہے پرے پٹھان ہی نے سارے بول پار کریے نا اگے اٹک دے آتے نال پہاڑ پٹھان ہی نے سارے تو خودکش حملے والے اتوں کے پھڑے گئے. انہیں آخیا سارے جڑے پیچھے نے نا انہیں آخیا سی دھماکے جتھے مرضی کریو پر نور محمد کے دربار سے نہ جائے. بھائی مان گستاخ چلو کتنے بھی نہیں ہے یعنی وہ بھی جڑے دشمن نے وہ بھی یہ جانتے وہ کہتے سے بھی اتنے حال کہ اسی مرکز سے بیٹھے ہیں ادھر پنجاب سے جا کے بد وقت ذلیل لوگ مزارہ تو دھماکے کریں ادھر انہوں نے آخیا جتنے مرضی دھماکے کرو نور محمد کی اولاد کے دربار سے یعنی دشمنوں کی دعائی پٹھان ہے نال انہوں نے اتنے کی مشکل ہے خبیث ہے نال بول تو پرے بیٹھے نے بے دھڑک آتے ہیں اتوں کھڑے بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جتنے مرضی جاؤ پر نور محمد کے دربار سے مودودی نے لکھا میں پاکستان جگہ پیران مننا چورا شریف ثناء اللہ امرت شریف بھابیاں دی نانی امام وہ خواجہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیوی بچے لے کے آ کے نیت کر کے آیا بھی جی انہوں نے میرے بچوں کے سر تے پیار دیتا تو میں پیر دی من بھابی سی نا نیت کر کے خواجہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سن آپ کا اصاب کول سی اپنے بیوی بچوں نے آگے جو سلام کیا نا آپ نے اصاب پڑھ دی انہیں بیوی بچہ نے آپ نے اپنا اصاب مبارک پکڑ کے نا سر دین تھے ہاتھ نہیں لائے کہ تو چل جو نیت کر کے تیری یعنی جتنی گل پوچھو گے نا میں کہنا ایک عجیب ایمان افروز واقعہ عجیب واقعہ بالکل یقین کرو شہباز بھی مہمان جب کہہ رہا سی اسی
اسی طرح ہی وہی منظر اسی وہی کیفیت محسوس کی اسی گارے ہی رات گارے سو اترے سا انج ہی پتھر سارے اسی وہی چیز اسی وہی چیز محسوس کی انج ہی اسی اتر رہے ہیں سارا وہ چیز جدوں گئے ہیں نا واپسی جدوں اتر رہے ہیں بالکل تسی انشاءاللہ جانا ہے نا باقی اے کیفیت وہ رنگ تسی خوشبو محسوس کرو سبحان اللہ انشاءاللہ ہے وہ بزرگ جنہاں دی وجہ تو اسی ادھر لوگاں نے اسلام کو پھیلیا دینا کلمہ پڑھایا ادھر آ کے اتنے آ کے لوگوں نے مسلمان کیا چلو بعض اولاد کے بھی بعض معاملات آئے لیکن انہوں نے پاکاں میں سجدے کرے نا وہ پھر وہ بھی پار ہو جاتی ہے اس کے نال سرکار نے فرمایا مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں بیٹھ گیا سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو چھوڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید مرا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا اور جو بغض پر مرا وہ کافر مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک وہ تیرا تیار جو کہ میں کہ چلا جی تیری دو چار گلیں اثر بات نہیں کر میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا جس نے میری آل کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا عظیم ہستیاں اس جگہ تے جلوہ کرتے ہوں بھی علی پور شریف والے آلو مہار شریف والے پیران کوئی اس پوری جو میں جتی پا کے نہیں آتا میں جا کے اتنے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے تھوڑے پنجاب کے جان دے پیر سٹیجاں تے بہن والے اتنے اسی سارے وہ سارے پیر انج ہی بیٹھے درویش فقیر اور بہت بہت بڑے بڑے عالم پائے عالم بہت بڑے عظیم ہستیاں عالم ولی ولیاں پیار بنانے ولی گر نہ صرف ولی بلکہ ولی گر ولی بھی اور ولی بنان والے وہ ایسا گا کہ آرام فرما جلوہ فرما تشریف فرما مدفون اے وہ عظیم ہستیاں صرف یہ کہنا جی نگاہ عنایت دی توجہ دی گل ہوندی ہے لکھاں دیاں بگڑیاں ساڈیاں سبحان اللہ پاکاں دے صدقے لگ کے ایک ایک بزرگ اگر حالات واقعات شروع کیتے جان تو وہ ایک بزرگ اپنی ذات خود ایک پورا گلستان ہے انجمن ایک دی واقعات کیونکہ باقی تے پھر یعنی کوئی آستان ہو جیسے ایک ولی دو ولی بس تین ولی ہوں گے لیکن وہ جگہ جیسے سینکڑے جس بزرگ کی گل کرو وہ بھی کرامات واقعات حالات اتنے عجیب تو عجیب تر کہ بندہ ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی گل ہو یہ کیسی بندہ کھو جاتا ہے دنیا ہی ہو روحانیت کی دنیا ہی ہو چلیے جی